کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا، یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں، حدیث قدسی ہیں۔ اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار، اٹ مینس دی کمپیلر، دا ریسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا۔ اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیز، کریٹر ہے، گاڈ ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا، یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے، اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے دا کمپیلر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر، یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹ۔ تو الجبار ہے دا کمپیلر۔ القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ۔ جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کریں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں، اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ، ٹرسٹ می۔ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے۔ اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلے تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے، اور الفتاح سے پکارے اللہ، یہ بہت پاورفل نام ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہو۔ ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اس، ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے۔ اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں، کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے، اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں چلے گئے، جیل میں بند کروا دیا، ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے، کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرز کے ساتھ ان کا تعلق۔ جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو اکنالج کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے، اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اٹس آل اباؤٹ توکل، اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ۔ اور میریکلز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی، جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس۔ بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں، جو مانگا ہمیشہ ملا، کبھی نہیں ملا، نہیں ملا اس پہ صبر ہے۔ جو بے صبرے ہیں، جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں، انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا۔ انسان یہی کہے جائے کہ نہیں سب اللہ سے درکار ہے، مجھ سے کچھ درکار نہیں، نہ میں نے پیشنس شو کرنی، نہ شکر کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، سب اللہ نے کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا، اللہ جینی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ الیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا، ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔
ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگا ابھی دے، ابھی اسی وقت دے دے، اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی۔ بہت سی چیزیں درست ہونے والی، تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں۔ تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس، الرشید ہے دا گائیڈ، راستہ دکھانے والا۔ ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے مدد جو ہے وہ طلب کرے۔ بزنس کرتے ہوئے، کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں۔ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے، جوتی کا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی، وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ پائس لوگ تھے نا، پائٹی ان کا گول تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے۔ ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے، اس پہ ہم غور کریں۔ اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار، اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار؟ اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں، حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں۔ اللہ المائٹی سیز، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی، میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں۔ امیجن کریں، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھوں۔ اب دیکھیں، ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ، اب اللہ عالم۔ لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں، میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں۔ جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے، ایک سٹیپ لیتا ہے، I draw near him by the length of a cubit، تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں۔ یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف۔ ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف، نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو۔ جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے، اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا۔ اور پھر کہا جب وہ ایک لینتھ آف اے کیوبٹ میرے قریب آتا ہے، I draw near to him by the length of a fathom، تو میں اس سے بھی زیادہ لینتھ سے، ایک فیتھم کے لینتھ سے اس کے قریب آتا۔ پھر ان کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ پینک ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ مسئلہ کیوں ہو گیا، وہ مسئلہ کیوں ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن چیزوں پہ ان کو ایکچوئل میں توجہ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پہ توجہ کبھی دی نہیں۔ اب ان چیزوں پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے زندگی میں جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکچولی وی ہیو ناٹ فوکسڈ آن تھنگز دیٹ ایکچولی میٹرڈ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ایون اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، سوسائٹی کی طرف ایک نظر دوڑائیے، ایسے ایسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کی طرف سے تنگ ہیں، اولاد کی طرف سے بہت سے مسئلے آ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے مسئلے آتے ہیں، سبلنگز میں رائیولری ہوتی ہے، جائیداد کے پیچھے کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں، ڈیورسز ہمارے معاشرے میں بڑھی جا رہی ہیں، اور کیریکٹر لیس لوگ آج کے دور میں، یعنی وہ ڈگنیٹی والے کیریکٹرز اور وہ ماڈیسٹی والے کیریکٹرز اور خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے کیریکٹرز وہ بہت کم ہو چکے ہیں۔ تو where did things actually go wrong؟ کتنے عرصے سے، ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا، ہم نے اسلامک پیرنٹنگ کو اگنور کیا، ہم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچے دیے، ہم نے ان کی گرومنگ پہ، ان کی تربیہ پہ فوکس کرنے کی بجائے صرف ایک ایسپیکٹ پہ فوکس کیا کہ انہیں انگلش میڈیم سکول سے پڑھا لو، ان کو بہت اچھی انگلش بولنی آ جائے، ان لوگ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت اچھے لائف سکلز آ جائیں، یہ لوگ پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں، یہ لوگ اے سٹارز لینے لگیں، ایز لینے لگیں۔ لیکن کہیں ان دا ریس آف چیزنگ مٹیریلسٹک تھنگس، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ چیزنگ ورلڈلی تھنگس، اور یہ جو رائیولری ہے، فالس رائیولری آف چیزنگ مٹیریل تھنگس، ورلڈلی تھنگس ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ٹرو پاتھ، ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ریئل پرپز۔ اور آج رزلٹ آپ کے سامنے، کتنا اگنور کیا ہم نے گرومنگ کو، کیریکٹر کو، ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ morality کو اگنور کیا، قرآن کے احکامات کو اگنور کیا،
ہم نے بچے کو قاری صاحب سے سپارہ تو ختم کروا دیا, قرآن بھی شاید ختم کروا دیا, لیکن کبھی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کروایا, کبھی وہ چیز اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھائی. اس کے آئیڈیلز ہم نے کون بنائے؟ سیلیبریٹیز بنائے, میوزیشینز بنائے, اپنے گھروں میں پارٹیز ارینج کر کے وہی کلچر دکھایا جو کلچر اس وقت چل رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کے کیسے اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی, کیسے اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوگا, جبکہ اس کی ساری گرومنگ جو ہے وہ ان پرنسپلز پہ ہوئی ہے جو اسلام سے بہت دور ہیں. اور پھر اس کے ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہیں. لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, لوگ رشتوں کا خیال نہیں کرتے, لوگ ایون جو ہے وہ پیرنٹس کا خیال نہیں کرتے. ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کوالٹی آف ہیومینٹی اتنی گر چکی ہے. کیا واقعی لوگ اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی پیپل آر آفٹر چیزنگ فالس تھنگس اور دے آر آفٹر اے میراج؟ سو آل دیز تھنگز, یہ ساری چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ان ساری چیزوں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں, یہی ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج 10th ایپیسوڈ ہے ہمارے تھنگز دیٹ میٹر کی, اور اس میں جو میں آج بات کرنے لگا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ تھنگ which matters most especially in youth. تو آج کا سیشن اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے, ینگ لوگ کے لیے ہے. اور یہ ہماری یوتھ جو 62% they make up 62% of the population of پاکستان, یہ ہماری یوتھ جس سے امید تھی کہ یہ بیک بون کنٹری کی ہے اور یہ کنٹری کو پروگریس کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے. تو آج میں ان سے مخاطب ہوں. سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ پرابلم وچ از لٹرلی ڈریننگ ایوری انرجی آؤٹ آف آور یوتھ اینڈ وچ از ہارمنگ دیئر مورلز, دیئر کیریکٹر. اور آج کے ایسے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے, ہر طرف سے فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, امورالٹی کو کول سمجھا جاتا ہے, موویز میں امورالٹی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, لٹرلی امورالٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں, ہم اپنے ڈراماز دیکھ لیں, کسی دور میں جو ہے وہ دوپٹہ لیا جاتا تھا سر پہ, کسی دور میں دوپٹہ لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور اس چیز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ پروگرس کہا جا رہا ہے. تو دیٹ از دا ڈسیپشن. یہ ہے وہ ڈسیپشن جو آج کے مٹیریلسٹک دور میں اور آج کے گاڈ لیس دور میں انفیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یو آر اسٹینڈنگ الون. آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے ماڈسٹ یوتھ, ایک ایسا نوجوان جو حیا والا ہے, ایک ایسی خواتین, ایک ایسی خاتون ہماری سسٹرز جو اس وقت حیا پر ہیں, جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں, جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان ویلیوز کو برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو دیز پیپل دے آر اسٹینڈنگ الون اگینسٹ دا اسٹارم. یہ سیلاب, یہ جو طوفان آ رہا ہے, اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. تو پہلے تو ان کو خراج تحسین, پہلے تو میں ان کو آنر کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ میری اس یوتھ سے ریکویسٹ ہے جو اس وقت فلو کے ساتھ جا رہے ہیں, جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے, جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں, اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ایئرز آفٹر ایئرز, میں ایک ٹیچر ہوں, ایئرز آفٹر ایئرز میں نے یوتھ کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا. بہت اچھے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹریک سے ہٹتے دیکھا ہے, بہت اچھے نیک بچوں کو, یوتھ کو میں نے ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے. ان دیز 10 to 12 years of my teaching career, بہت ہی ایسے میرے کلاس فیلوز who are mashallah on the right track, and then they did one mistake, they didn't study religion properly, and then they got out of track. اور now اس وقت ان کو ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ ریئل لائف میں واپس نہیں آ سکتے. It's too late for them. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا احسان کر دے. تو پلیز irrecoverable ڈیمیج کی طرف مت چلے جانا, اس سیلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا کہ آپ irrecoverable ڈیمیج کی طرف چلے جائیں, آپ کی جو ریکوری ہے وہ امپاسبل ہو جائے. اینڈ آئی نو سچ پیپل ہو انفارچونیٹلی ہیو گون ٹو دیٹ اسٹیج کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے, اسپیشلی جو ڈرگ ایڈکشن. تو آج کا جو ٹاپک ہے مائی ڈیئر یوتھ, اٹس ریلیٹڈ ٹو دیٹ ون تھنگ وچ از ہائیلی اگنورڈ ان یوتھ اینڈ وچ اف از ان دا یوتھ.
اور اگر یہ چیز یوتھ میں ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے, کیا ہی وہ یوتھ ہے. لٹرلی اس یوتھ سے دعائیں کرانی چاہیے جس میں چیز پائی جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ حیا, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ماڈesty. ماڈesty کے بارے میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں. تو جو یوتھ آج کے دور میں حیا والی ہے, ماڈسٹ ہے, and there are many, I know personally some who still lower their gaze this age of fitna, and on the other hand I know people who actually اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, فخر بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتے ہیں. ان کو تو خیر یہ شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کی سسٹرز نہیں ہیں, تو اسی لیے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پہ اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ چیز ان کا پوٹینشیل ختم کر رہی ہے, یہ چیز ان کی انرجیز کو ختم کر رہی ہے, اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے, ایک ہی پرپز بنا لیا انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے. جیسے میجورٹی اسٹوڈنٹ سے آج آپ پوچھ لیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس اسکول میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آفٹر او لیول, یا چلیں یونیورسٹی میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ اس فیکلٹی میں کیوں جانا چاہتے ہیں. سم آف them have replied کہ بیکاز وہاں پر فیمیل ریشو زیادہ ہے. what do they mean by this? okay, what do they mean by this? تو یہ یوتھ میں ایک بڑا نارمل سا ٹاپک بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے, جب we will be in old age تب دیکھیں گے نمازوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے, بڑھاپے میں عبادت ہوتی ہی نہیں ان سے. بھائی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے. اینڈ واٹس دا گارنٹی, اگر ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پلیز اپنے دل کو نرم رکھیں, ڈونٹ میک یور ہارٹ سو ہارڈ کہ آپ کو یہ باتیں افیکٹ بھی نہ کریں, آپ سوچیں بھی نہ. مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال کے. تو اس لیے پلیز آج کا لیکچر سنیے گا اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو اسپیشلی یوتھ کو یہ باتیں سنائیے گا, سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. لیٹس اسٹارٹ ود دس تھاٹ. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں, اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے یہ سوچ, بہت ہی زبردست شعر ہے, ون آف مائی فیوریٹ. what did علامہ اقبال say about the Muslim youth? اور یہ شعر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی, اینڈ آئی ایکچولی ریئلائزڈ کہ بات تو سچ ہے. اگر ہم بات پہ سوچیں, بات پہ غور کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ فلسفی ہے, ہمارے پاس وہ وے آف لائف ہے جس کے تھرو ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا ایکچولی. اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکے ہیں, بجائے کہ نان مسلمز کو پیغام دینے کے, بجائے کہ ان کو اسلام دکھانے کے, ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسٹ میں کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو حجابی لڑکیوں کو دیکھ کے نان مسلم وومن اٹریکٹ ہوتی ہیں, ان دا سینس کہ یہ واٹ از حجاب, دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ حجاب, they get attracted in the sense کہ یار یہ they look modest, so let us ask them کہ یہ کیا ہے. on the other hand ہمارے مسلمان یہاں مسلم کنٹری میں حجاب کو ڈیگریڈیشن سمجھتے ہیں, وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی ہیں, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں. تو what's wrong with us? Where are we going? Where are we heading? حضرت عمر صلی اللہ عنہ said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے. They are proud of their ways, but we on the other hand we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالٹی کا مذاق اڑاتی. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, that is the day you will not ignore your way of life. That is the day you will instantly adopt it. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, when that person lowers the gaze, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں؟ آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, unfortunately, and that actually shows کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ غور کریں. He said
کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ. او مسلم یوتھ، only if you realize آج کے دور میں دھندلا سا ستارہ تو ہے. It's a dark age we are living in. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں، لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ، تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. بیکاز آف یور کیریکٹر، بیکاز تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، بیکاز تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں. ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے، لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے، ہر جگہ سکینڈلز، ہراسمنٹ، کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے، کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین؟ ویئر آر دا پیپل، دا ینگ مین who lower their gaze, who are afraid of Allah subhanahu wa ta'ala, who are men of dignity, who respect women. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے. ویئر آر دے؟ اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں؟ بہت کم ہیں، لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. So that's the first thought I want to give all کہ please realize who you are، اور اس امید کی کرن کو اجاگر. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں، اپنے آپ کو مزید برائٹ یہ پہچان کے آپ کون ہیں اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے. So as you know کہ today our topic is modesty. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں، تو let me tell you some quotes of صحابہ and then ahadith and then we discuss some case studies of صحابہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ he is quoted to have said in Al-Adab Al-Mufrad, modesty and belief are together. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں، they are intertwined together. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو آپ حیا والے ہوں. if one of them is removed the other is. اگر ایک ریموو، آج کے دور میں brothers and sisters جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جب حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے، جب ہمارے اپنے ایڈز حیا کو چیلنج کر رہے ہیں، حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں، لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں. ایسی خواتین دکھا کے who are near to perfection، ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے، جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے، جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں وہ کس فیز سے گزرتے ہیں، ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. no one cares, no one gives a damn to be honest. پیسہ آ رہا ہے، ایک چیز مشہور ہو رہی ہے، یونیک ہو رہی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کا جواب دے ہوگے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. and I am telling you this not because I hate you. اگر if someone hates someone تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں because we want کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اور یوتھ میں وہ کلچر، بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو، تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے؟ کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں، ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو، یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی، وی ڈیڈنٹ کیئر اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ پہ، وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے، ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس صلی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے، ایک خاص ٹریٹ ہے، ایک خاص کیریکٹر ہے. and the character of Islam is modesty.
تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر, تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے, ماڈیسٹی. نا واٹ از حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے, آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو, ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈیسٹی کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو, تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈیسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے, ایسا ہی کرنا چاہیے نہ دیکھے, لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈیسٹ ہونا ہے, حیا والے کپڑے پہننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے, صحابیات کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں, کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سیویلائزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سیویلائزیشن میں, رومن سیویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ Why they used to dress like in a seductive manner اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ the trait of Islam is modesty, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر ماڈیسٹی ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی, بہت ہی رائٹیس انسان کی. And if shamelessness were to take the form of a man he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ. ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں, دونوں سائڈز ہیں. یس کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے, مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful حدیث. He said 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ اربع من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا نمبر 1, modesty. All of the prophets were modest, حیا والے تھے. نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ اوبیسلی فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی, عطر کی بات ہو رہی. والسواک, all of the prophets liked cleanliness. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4, والنکاح, نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں. وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر کس کس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں جب ینگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں, سکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں, وومن کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کیا کیا بکواسیات ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر رات کو آ کے وہ ساری وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں اپنی. سیدھی سی بات ہے, جو فرسٹریٹڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن گناہ کرتے ہیں فرسٹریشن میں. تو ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ کس طرح کی یوتھ جو ہے ہماری بورن ہو رہی ہے جو نہ کوئی ایمبیشن ہے, نہ کوئی گول ہے,
اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا, اپنے پوٹینشیل کو دبا دینا, افیئرز کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے اس کا نقصان کر دینا, اپنے سیمسٹر کو ضائع کر دینا. اور موسٹ آف دیم آر فرام مڈل کلاس فیملی. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیز. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے, ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر موسٹ آف دم ریزورٹ ٹو حرام ویز. تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں ان دا ٹرو سینس, دے اونلی تھنک آف نکاح. وہ پھر کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ پھر نکاح کی بات کریں. تو ان لوگ کو سلام ہے. یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوتھ کو انسپائر کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو وی ڈیڈ نکاح, وی ڈیڈ صبر, وی ڈیڈ ناٹ شو آف, وی ور ناٹ وانا بیز. ہم وانا بیز کی طرح وہاں فٹ پاتھ پہ یا پیومنٹس پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہاؤ کول آور لائف از اور ہاؤ کول وی آر, کہ وی آر سٹنگ ود اے نان محرم اینڈ وی آر سم تھگ اینڈ بگ فش. تو مرد جو ہوتا ہے وہ وانا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ایکشن اورینٹڈ ہوتا ہے, ایکشن کی طرف آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے کہ نکاح از پروڈکٹیو, لیٹس ڈو نکاح, دیٹس اٹ. There is no other way. There is no other way to fulfill desires than nikah. So nikah is one of the sunnah of all the messengers. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and there is a great story, you know, اس حدیث کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست story related ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, ایک ایسی saying جو تمام پروفٹ سے چلی آ رہی ہے, جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کیا مطلب ہے؟ if you don't feel ashamed, جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے. سبحان اللہ, کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی ہے, جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے, تمہاری حیا ہی چلی گئی, then do whatever you like. پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں؟ بھائی جو مرضی کرتے پھرو, تمہاری شرم ہی نہیں رہی, حیا ہی نہیں رہی, تو پھر doesn't matter, nothing matters. اس حدیث میں کتنی ترغیب ہے, اور وہ کیا ترغیب ہے سمجھنے کی کوشش کریں. جس انسان میں شرم نہیں رہتی, حیا نہیں رہتی, تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ گالیاں بھی کسی حد تک دے سکتا ہے, وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پہ آئے تو زندگی بھی کسی حد تک برباد کر سکتا ہے, پوری حد تک برباد کر سکتا ہے, وہ فحش کاموں کی طرف آئے تو فحاشی میں بھی وہ پیک پہ جا سکتا ہے. سو یو نیور نو کہ ایسا انسان کہاں تک جا سکتا. ناؤ لیٹ می شیئر ود یو اسٹوری آف one of the greatest scholars of Islam, and I call this the story of the drunkard, but that drunkard went on to become one of the greatest scholars. So there is this guy called Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra, یہ جو modern Iraq ہے وہاں پر. تو امام الشابی, one of the great scholars of that time, a muhaddis, امام مالک کے دور کے, امام شابی بصرہ میں تشریف لائے, and he was sitting on his donkey, such a humble scholar, he was sitting on a donkey, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈونکی پر بیٹھے ہوئے, تو اس میں کوئی جو ہے وہ مذاق کی بات نہیں ہے. بہرحال he was sitting on a donkey and everyone gathered around him. اور یہ جو شخص تھے عبداللہ ابن مسلمہ, he was over drunk at that time, شراب بہت پیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ جب بندے کا دل سخت ہو تو بندہ مورالٹی کو موک بھی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, کیونکہ دل میں ڈارکنیس ہے نا, فی الحال دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے. تو he looked at امام الشابی from far and he looked at the people and he asked one of the people کہ who is this man, یہ کون ہے یہ شخص. So he replied کہ this is the great امام الشابی. He said okay, کیا کرتا ہے یہ, what does he do? He said کہ he is a muhaddis. He said what is a muhaddis? He said کہ محدث وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کولیکٹ کرتا ہے. He said okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mocking, mock کرنے کے لیے, شراب کی بوتل ہاتھ میں. And he said to him, oh man, I have heard you are a muhaddis. So امام الشابی he looked at him, اور امام کی ایک نظر تھی, you know, یہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ آپ بندے کو پرکھ لیتے ہیں. وہ فوراً سچویشن کو پرکھ لیے. He smiled, he said yes, I am a muhaddis. He said okay, tell me some hadith, mocking tone میں کہ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ, شاید مجھے کوئی فرق پڑ جائے. And you know, امام الشابی he smiled and then he told him such a hadith کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, اور وہ حدیث جس طرح پہاڑ ایک انسان پہ گرتا ہے بالکل اس طرح ان پر گری, like a burden which actually shook him, which shook his base.
تو امام الشابی smiled at him and he told him this. اوپر سنائی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. He said, I have heard from Rasulullah, I have heard that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and then he quoted these words کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے. اور اس شخص کا عبداللہ بن مسلم کا اسی وقت رنگ اڑ گیا, ایک دم سے وہ دنگ رہ گیا, ایک دم سے وہ سٹن ہو گیا کہ کیا بات کہہ دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیسڈ الفاظ ہیں ان میں ویسے ہی بہت روب ہے. And he became stunned, all of us. He just turned away, went back and went to. کچھ نہیں کہا, کوئی آرگو نہیں کیا, مڑا اور واپس چلا. گھر جا کے بہت رویا, بہت رویا. اس کے کانشیسنس کو شیک کیا اس حدیث نے کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو چکا ہوں. I don't even care کہ what people think of me. میری امیج خراب ہو رہی ہے, میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میں شرابی مشہور ہو چکا ہوں, کیا میں اتنا بے شرم ہوں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. آج بھی ایسی یوتھ ہے, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ باقاعدہ لٹرلی ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. کس طرح کی ویڈیوز کو؟ پورن ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. وہ ہر فضول بات میں مشہور ہیں کہ کوئی فضول چیز چاہیے تو ان کے پاس جاؤ, دے آر دا ڈسٹریبیوٹرز. شرم ہی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں کہ میری ریپیوٹ خراب ہو رہی, میرے ماں باپ کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نتھنگ. دس حدیث should hit them جو میں نے آپ کو بتائی. just like this hadith hit that man عبداللہ ابن مسلم. he said کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا کہ I don't even care میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. where am I going. میرے اندر حیا نہیں رہی. what's wrong with me. he shook himself and then he said to his mother کہ I want to study Islam. that's it, this is the day. میں اسلام پڑھنا چاہتا ہوں. and his mother was very happy کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی, دعا کرتی ہوں گی. and then that man went to امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کے وہ اسٹوڈنٹ بنے and he became one of the top students of Imam Malik. So every saint has a past, every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of Imam al-Bukhari. صحیح البخاری آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. امام بخاری کے ٹیچر ابن مسلم کی میں نے آپ کو سٹوری سن. one hadith was enough to, that's it. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم حدیث پہ حدیث سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں. تھوڑا تو سوچیں, تھوڑا تو اینالائز کریں آپ کہاں جا رہے ہیں. گناہوں کی لائف کہاں لے جائے گی آپ, کیا مل جائے گا آپ کو, کیا اچیو کر لیں گے آپ. where will it all end. and then کہ the best sons of Adam are those who repent. The best are those who, so he became one. It is your chance to repent, brothers and repent. جو گناہ ہوئے وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی. تو what's wrong with us. where are we going, where are we heading. Hazrat Umar sallallahu anhu said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے. They are proud of their ways but we on the other hand we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالٹی کا مذاق اڑاتی. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, that is the day you will not ignore your way of life. that is the day you will instantly adopt it. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, when that person lowers the gaze, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں. آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, انفارچونیٹلی. اینڈ دیٹ ایکچولی شوز کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ غور کریں. ہی سیڈ, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ. او مسلم یوتھ, only if you realize آج کے دور میں دھندلا سا ستارہ تو ہے. It's a dark age we are living in. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ, تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. Because of your character, because تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, because تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں. ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے, ہر جگہ سکینڈلز, ہراسمنٹ, کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے, کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین, ویئر آر دا پیپل, دا ینگ مین who lower their gaze, who are afraid of Allah subhanahu wa ta'ala, who are men of dignity, who respect women. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے. where are they. اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں
جو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں بہت کم ہیں، لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. سو دیٹس دا فرسٹ تھاٹ آئی وانٹ ٹو گیو آل، کہ پلیز ریئلائز ہو یو آر، اور اس امید کی کرن کو اجاگر. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں، اپنے آپ کو مزید برائٹ یہ پہچان کے کہ آپ کون ہیں اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے. سو ایز یو نو کہ ٹوڈے آور ٹاپک از ماڈesty، حیا. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں، تو لیٹ می ٹیل یو سم کوٹس آف صحابہ اینڈ دین احادیث اینڈ دین وی ڈسکس سم کیس اسٹڈیز آف صحابہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ he is quoted to have said in al-adab al-mufrad, modesty and belief are together. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں، they are intertwined together. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو آپ حیا والے ہوں. if one of them is removed the other is. اگر ایک ریموو، آج کے دور میں بردرز اینڈ سسٹرز جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جب حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے، جب ہمارے اپنے ایڈز حیا کو چیلنج کر رہے ہیں، حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں، لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں. ایسی خواتین دکھا کے who are near to perfection، ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے، جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے، جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں وہ کس فیز سے گزرتے ہیں، ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. no one cares, no one gives a damn to be honest. پیسہ آ رہا ہے، ایک چیز مشہور ہو رہی ہے، یونیک ہو رہی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کا جواب دے ہوگے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس not because I hate you. اگر if someone hates someone تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں because we want کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اور یوتھ میں وہ کلچر، بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو، تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے؟ کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں، ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو، یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی، وی ڈیڈنٹ کیئر کہ اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ میں، وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے، ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس صلی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے، ایک خاص ٹریٹ ہے، ایک خاص کیریکٹر ہے. and the character of Islam is modesty. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر، تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے، modesty. Now what is حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے، آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں، آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو، ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈیسٹی کے بارے میں، ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو، تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈیسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے، ایسا ہی کرنا چاہیے نہ دیکھے، لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈیسٹ ہونا ہے، حیا والے کپڑے پہننے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، صحابیات کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ
اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں, کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن سارٹس ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سیویلائزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سیویلائزیشن میں, رومن سیویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ Why they used to dress like in a seductive manner اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ دا ٹریٹ آف اسلام از ماڈیسٹی, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر modesty ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی, بہت ہی رائٹیس انسان کی. And if shamelessness were to take the form of a man he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ. ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں, دونوں سائڈز ہیں. یس کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے, مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said بیوٹیفل حدیث. He said, 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ اربع من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا, نمبر 1 modesty. All of the prophets were modest, حیا والے تھے. نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ اوبویسلی فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی, عطر کی بات ہو رہی. والسواک, آل آف دا پروفٹس لائٹ کلینلینس. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 والنکاح, نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں. یو نو وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر کس کس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں جب ینگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں, سکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں, وومن کو ڈسکس کرتے ہیں, یو نو, اور کیا کیا بکواسیات ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر رات کو آ کے وہ ساری وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں اپنی. سیدھی سی بات ہے, جو فرسٹریٹڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن گناہ کرتے ہیں فرسٹریشن. تو ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ کس طرح کی یوتھ جو ہے ہماری بورن ہو رہی ہے جو نہ کوئی ایمبیشن ہے, نہ کوئی گول ہے, اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا, اپنے پوٹینشیل کو دبا دینا, افیئرز کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے اس کا نقصان کر دینا, اپنے سیمسٹر کو ضائع کر دینا. اور موسٹ آف دیم آر فرام مڈل کلاس فیملی. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیز. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے, ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر موسٹ آف دم ریزورٹ ٹو حرام ویز. تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں ان دا ٹرو سینس, دے اونلی تھنک آف نکاح. وہ پھر کمٹمنٹ کی بات کریں, وہ پھر نکاح کی بات کریں. تو ان لوگ کو سلام ہے. یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوتھ کو انسپائر کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو وی ڈیڈ نکاح, وی ڈیڈ صبر,
We did not show off. We were not wannabes. ہم wannabes کی طرح وہاں فٹ پاتھ پہ یا پیومنٹس پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ how cool our life is اور how cool we are کہ we are sitting with a non-محرم and we are some thug and big fish. تو مرد جو ہوتا ہے وہ wannabe نہیں ہوتا ہے, وہ ایکشن اورینٹڈ ہوتا ہے, ایکشن کی طرف آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے کہ نکاح از پروڈکٹیو, لیٹس ڈو نکاح, دیٹس اٹ. There is no other way. There is no other way to fulfill desires than nikah. So nikah is one of the sunnah of all the messengers. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and there is a great story, you know, اس حدیث کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست story related ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, ایک ایسی saying جو تمام پروفٹ سے چلی آ رہی ہے, جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کیا مطلب ہے؟ if you don't feel ashamed, جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے. سبحان اللہ, کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی ہے, جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے, تمہاری حیا ہی چلی گئی, then do whatever you like. پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں؟ بھائی جو مرضی کرتے پھرو, تمہاری شرم ہی نہیں رہی, حیا ہی نہیں رہی, تو پھر doesn't matter, nothing matters. اس حدیث میں کتنی ترغیب ہے, اور وہ کیا ترغیب ہے سمجھنے کی کوشش کریں. جس انسان میں شرم نہیں رہتی, حیا نہیں رہتی, تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ گالیاں بھی کسی حد تک دے سکتا ہے, وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پہ آئے تو زندگی بھی کسی حد تک برباد کر سکتا ہے, پوری حد تک برباد کر سکتا ہے, وہ فحش کاموں کی طرف آئے تو فحاشی میں بھی وہ پیک پہ جا سکتا ہے. سو یو نیور نو کہ ایسا انسان کہاں تک جا سکتا. ناؤ لیٹ می شیئر ود یو اسٹوری آف one of the greatest scholars of Islam, and I call this the story of the drunkard, but that drunkard went on to become one of the greatest scholars. So there is this guy called Abdullah ibn Maslam, Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra, یہ جو modern Iraq ہے وہاں پر. تو امام الشابی, one of the great scholars of that time, a muhaddis, امام مالک کے دور کے, امام شابی بصرہ میں تشریف لائے, and he was sitting on his donkey, such a humble scholar, he was sitting on a donkey, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈونکی پر بیٹھے ہوئے, تو اس میں کوئی جو ہے وہ مذاق کی بات نہیں ہے. بہرحال he was sitting on a donkey and everyone gathered around him, اور یہ جو شخص تھے عبداللہ ابن مسلمہ, he was over drunk at that time, شراب بہت پیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ جب بندے کا دل سخت ہو تو بندہ مورالٹی کو موک بھی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, کیونکہ دل میں ڈارکنیس ہے نا, فی الحال دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے. تو he looked at امام الشابی from far and he looked at the people and he asked one of the people کہ who is this man, یہ کون ہے یہ شخص. So he replied کہ this is the great امام الشابی. He said okay, کیا کرتا ہے یہ, what does he do? He said کہ he is a muhaddis. He said what is a muhaddis? He said کہ محدث وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کولیکٹ کرتا ہے. He said okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mocking, mock کرنے کے لیے, شراب کی بوتل ہاتھ میں. And he said to him, oh man, I have heard you are a muhaddis. So امام الشابی he looked at him, اور امام کی ایک نظر تھی, you know, یہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ آپ بندے کو پرکھ لیتے ہیں. وہ فوراً سچویشن کو پرکھ لیے. He smiled, he said yes, I am a muhaddis. He said okay, tell me some hadith, mocking tone میں کہ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ, شاید مجھے کوئی فرق پڑ جائے. And you know, امام الشابی he smiled and then he told him such a hadith کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, اور وہ حدیث جس طرح پہاڑ ایک انسان پہ گرتا ہے بالکل اس طرح ان پر گری, like a burden which actually shook him, which shook his base. تو امام الشابی smiled at him and he told him this اوپر سنائی ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. He said, I have heard from Rasulullah, I have heard that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and then he quoted these words کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے. اور اس شخص کا, عبداللہ بن مسلم کا, اسی وقت رنگ اڑ گیا, ایک دم سے وہ دنگ رہ گیا, ایک دم سے وہ سٹن ہو گیا کہ کیا بات کہہ دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیسڈ الفاظ ہیں ان میں ویسے ہی بہت روب ہے. And he became stunned, all of us. He just turned away, went back and went to, کچھ نہیں کہا, کوئی آرگو نہیں کیا, مڑا اور واپس چلا. گھر جا کے بہت رویا. اس کے کانشیسنس کو شیک کیا اس حدیث نے کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو چکا ہوں, I don't even care کہ what people think of me. میری امیج خراب ہو رہی ہے, میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میں شرابی مشہور ہو چکا ہوں, کیا میں اتنا بے شرم ہوں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. آج بھی ایسی یوتھ ہے, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں,
وہ باقاعدہ لٹرلی ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. کس طرح کی ویڈیوز کو؟ پورن ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. وہ ہر فضول بات میں مشہور ہیں کہ کوئی فضول چیز چاہیے تو ان کے پاس جاؤ, دے آر دا ڈسٹریبیوٹرز. شرم ہی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں کہ میری ریپیوٹ خراب ہو رہی, میرے ماں باپ کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نتھنگ. This hadith should hit them, جو میں نے آپ کو بتائی. Just like this hadith hit that man عبداللہ ابن مسلم. He said کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا کہ I don't even care میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. Where am I going? میرے اندر حیا نہیں رہی. What's wrong with me? He shook himself and then he said to his mother کہ I want to study Islam. That's it. This is the day. میں اسلام پڑھنا چاہتا ہوں. And his mother was very happy کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی, دعا کرتی ہوں گی. And then that man went to امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کے وہ اسٹوڈنٹ بنے and he became one of the top students of امام مالک. So every saint has a past, every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of امام البخاری. صحیح البخاری آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. امام بخاری کے ٹیچر ابن مسلم کی میں نے آپ کو سٹوری سن. One hadith was enough to, that's it. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم حدیث پہ حدیث سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں. تھوڑا تو سوچیں, تھوڑا تو اینالائز کریں آپ کہاں جا رہے ہیں. گناہوں کی لائف کہاں لے جائے گی آپ, کیا مل جائے گا آپ کو, کیا اچیو کر لیں گے آپ. Where will it all end? And then کہ the best sons of Adam are those who repent. The best are those who, so he became one. It is your chance to repent, brothers and repent. جو گناہ ہوئے گناہوں کو repent کریں, اللہ سے دعا کریں, یا اللہ I don't want to be disloyal to you. Please یا اللہ bring me back. I want to repent. Let me tell you about the modesty and dignity of one of the greatest Sahabi. And I love him for the sake of Allah, and I pray کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ان کے ساتھ رکھیں along with رسول اللہ. Obviously سب سے بڑی دعا تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. And this Sahabi, I love him so much because I've got his name. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ڈگنیٹی, کیا وقار, کس طرح کے لوگ تھے, کس طرح کے یہ کریکٹرز تھے. کہاں ہیں آج کل ایسے. Let me tell you about his modesty and dignity. You know, حضرت علی رضی اللہ عنہ was a great warrior, but he was so humble. Battle of Trench میں, غزوہ خندق میں, مشرکین پولیتھیس کی سائڈ سے ایک واریر آیا, عامر ابن عبدی ود, and he was actually called the boogeyman of Quraysh. بہت ہی اسکیری قسم کا انسان اور fierce warrior. جیسے ریسلرز کی باڈی نہیں ہوتی, بہت دیو قامت, دیو ہیکل. And you know, he was such a fierce horse rider کہ جب وہ ہارس کو رائڈ کرتا تھا تو زمین ہلتی تھی. یعنی اس کا ایسا روب اور دبدبا تھا. اور وہ اتنا شفاق قسم کا انسان تھا کہ مدرز اپنے بچوں کو ڈراتی تھی. لٹرلی جیسے آج کل مدرز ڈراتی ہیں نا کہ سو جاؤ ورنہ the boogeyman will come. لٹرلی ایسے مدرز بچوں کو ڈراتی تھی کہ اگر تم نے شرارت کی تو عامر ابن عبدی ود آ جائے گا. This is what is written in history books. تو you know, وہ تلوار لے کر, اور اس کا آرمر بہت ہیوی تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو اس نے آرمر سے جو ہے وہ پیک کیا ہوتا تھا. بیٹل آف ٹرینچ میں وہ ٹرینچ کے اس سائڈ پہ کھڑا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا, ٹونٹ کر رہا تھا مسلمانوں کو. کہہ رہا تھا آؤ مجھ سے کوئی لڑے. You guys believe in Jannah? Let me send one of you to Jannah. ٹونٹ کر رہا تھا کہ تم لوگ جنت پہ بلیو کرتے ہو نا, آؤ میں تمہیں جلدی بھیجتا ہوں جنت میں, تمہاری جنت میں, آؤ مجھ سے لڑو آ کے. حضرت علی, he was listening to these taunts, other Sahaba as well. He said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, let me go and end his arrogance. مجھے جانے دیں. Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled, he said, not yet. That man kept on taunting, kept on saying, until Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permitted, he said, now Ali, you go. اور علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی فائٹ کیسے ہو رہی, کیونکہ وہ ٹرینچ کے اندر اتر گئے دونوں فائٹ کرنے کے لیے, اور مٹی اڑ رہی ہے, دھول اڑ رہی ہے, اور ہمیں صرف سوارڈز کی آوازیں آ رہی ہیں, بس دیٹس اٹ. اور ہمارے دل دھک دھک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, حضرت علی جیتیں گے کہ وہ شخص جو حضرت علی کو نہ مار دے. اینڈ یو نو, دین صحابہ ہرڈ اللہ اکبر کی صدا, اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم سو ہیپی, کیونکہ یہ سائن تھا کہ حضرت علی جیت گئے. ہی سیڈ تکبیر, ہی سیڈ اللہ اکبر, and Sahaba said takbir as well. And then when Hazrat Ali sallallahu alaihi wasallam came back, Hazrat Umar sallallahu alaihi wasallam said to him کہ یا علی آپ اس کا آرمر ہی لے آتے, اس شخص کا آرمر اتنا ایکسپینسو ہے, ہمارے کسی یوز آ جاتا, وہ اتنا آرمر پہنتا ہے. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم said